ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال خطرناک 24 گھنٹوں کے دوران ایک دن میں 5248 کیسز رپورٹ مریضوں کی تعداد 1,44,478 ہو گئی وبا 24 گھنٹوں میں مزید 97 زندگیاں لے گئی اموات کی مجموعی تعداد 2729 تک جا پہنچی پنجاب میں 54,138 سندھ 53,805 خیبر پختونخوا 18,013 بلوچستان 8,177 مریض زیر علاج ہیں ملک بھر میں اب تک 53,721 مریض مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں کورونا تو ابھی پھیلے گا وائرس لاکھوں لوگوں کو متاثر کرے گا حکومت نے خبردار کر دیا وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں جولائی کے آخر تک کیسز 8 سے 10 گنا بڑھیں گے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے جون کے آخر میں کیسز 3 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے جہاں کرونا کیسز زیادہ ہوں گے وہاں پابندیاں لگائی جائیں گی SOPs کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی وبا کو نہ روکا تو ہمارا نظام صحت مفلوج ہو سکتا ہے آئندہ کچھ دنوں میں کرونا ٹیسٹ کی صلاحیت روزانہ 1.5 لاکھ تک لے جائیں گے پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا صوبائی بجٹ میں ریلیف کے لیے خصوصی اقدامات کرونا اثرات کم کرنے کے لیے 23 شعبوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز 13 شعبوں کو براہ راست ریلیف ملے گا 10 شعبے از خود فائدہ اٹھائیں گے خدمات پر سیلز ٹیکس میں کمی کی تجویز پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں لینے کی سفارش ڈاکٹروں کی خدمات اسپتال بیڈ اور روم چارجز پر عائد 16% ٹیکس ختم کرنے کا امکان 20 کمروں تک ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز پر ٹیکس 16 سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز میرج ہالز لان اور پنڈال پر بھی ٹیکس میں کمی کی سفارش 2 روز کے وقفے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اپوزیشن اراکین بجٹ پر بحث کریں گے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں وفاقی بجٹ کو مسترد کر چکی ہیں نفیسہ شاہ کہتی ہیں اس وقت روایتی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی PTI حکومت وبا بن کر عوام پر مسلط ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے عوام کو بجٹ میں کوئی سہولت نہیں دی موجودہ بجٹ NFC کے بغیر ہی پاس کر دیا گیا سرکاری ملازمین کو بجٹ میں نظر انداز کیا گیا ضم شدہ اصلاح کے حق کے لیے خیبر پختونخوا حکومت ان ایکشن سندھ اور بلوچستان حکومت سے NFC میں 3% حصہ دینے کا مطالبہ صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی سندھ حکومت پر تنقید کہا سندھ حکومت NFC سے قبائلی اصلاح کو حصہ دینے کی مخالفت کر رہی ہے بلاول بھٹو ضم شدہ اصلاح پر واویلا بہت کرتے ہیں لیکن ان کی سندھ حکومت کیوں NFC میں قبائلی عوام کو حصہ نہیں دے رہی بلاول صاحب غریب اضلاع کے عوام کو NFC سے ان کا حصہ دے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی یہی گزارش ہے خیبر پختونخوا کے شکووں پر سندھ حکومت کا جواب شکوہ ساری ذمہ داری وفاق پر ڈالتی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں حصے کا کوئی وعدہ نہیں کیا وفاق کی ذمہ داری ہے وہ قبائلی علاقوں کو پیسے دے قبائلی اصلاح کو وفاق کی طرف سے مراعات ملنی چاہیے پیپلز پارٹی نے کبھی قبائلی علاقوں کو مالی مراعات دینے کی مخالفت نہیں کی یوٹیلٹی سٹورز کو 63 روپے فی کلو چینی نہیں دے سکتے شوگر ملز ایسوسی ایشن کا صاف جواب وزارت صنعت و پیداوار کو سستی چینی کی فراہمی پر خط شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کہا 63 روپے فی کلو چینی فراہمی کی سفارش کی کوئی قانونی بنیاد نہیں عدالتی حکم کے مطابق 2 ہفتے کے لیے 60,000 ٹن چینی 70 روپے فی کلو پر اٹھانے کا بندوبست کریں وفاق کی جانب سے انتظامات کو حتمی شکل دینے تک صارفین کو از خود 70 روپے فی کلو چینی دیں گے چینی انکوائری کمیشن کیس میں گنے کے کاشتکاروں کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ آج سماعت کرے گی پنجاب میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں سختی سے عمل درآمد کرایا جائے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے احکامات جاری کر دیے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی ہدایت وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پہلے دن سے ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن پر زور دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہی وبا کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے
پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں، کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا استنبول میں اسلامی معاشیات پر عالمی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، برآمدات اور ترسیلات زر متاثر ہوئیں۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بہت سی عام خبریں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ آغاز میں ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 5248 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 97 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 5248 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 97 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس کے ساتھ کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد اب 1,44,478 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 5248 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام کو ایک بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جون کے آخر تک 3 لاکھ ہو سکتی ہے۔ کہا کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو جولائی کے آخر تک تعداد 10 لاکھ تک پہنچ۔ وزیر اسد عمر نے کرونا بارے بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ تقریباً ہمارے 1.5 لاکھ کیسز جو ہیں وہ کورونا کے ٹیسٹڈ پازیٹیو کیسز ہمارے پاس ملک کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام کو جہاں موجودہ صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا، وہیں اپنی حکومت کے اقدامات بارے بھی بتایا۔ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ماسک پہننا، دوسری چیز سماجی فاصلہ رکھنا۔ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ایک جگہ پہ بھیڑ والی جگہ پہ نہ جمع ہو۔ بدقسمتی سے وبا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، اس لیے دوبارہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے اب انتظامی کارروائی اس سلسلے کے اندر بھی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اسد عمر نے ایک بار پھر عوام سے مطالبہ کیا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ خیبر پختونخوا میں خاتون ایم پی سمیت 3 اراکین اسمبلی کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ حکومت نے عوام سے SOPs اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کی اپیل کی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شازیب خان۔ خواہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے لیے اراکین کے کرونا ٹیسٹ جاری ہیں۔ ایک ہی دن 3 ارکان اسمبلی کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ ڈاکٹر سمیرہ شمس، بابر سلیم سواتی اور لائق محمد خان کرونا سے متاثر نکلے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی سمیت اب تک متاثرہ ارکان کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا کہنا ہے بجٹ بھی مشکل وبائی حالات کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے کورونا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو وبا آئی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کی معیشت کو جس طریقے سے کیا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے زبردست قسم کا ٹیکس، پہلی دفعہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ محمود خان نے عوام سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ہدایات پر توجہ نہ دی گئی تو انتظامیہ سختی پر مجبور ہوگی۔ شازیب خان، ایکسپریس نیوز، پشاور۔ ادھر دنیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 79,90,000 ہو گئی، جبکہ ہلاکتیں 4,35,000 سے بڑھ گئی ہیں۔ عالمی وبا سے اب تک 41,08,000 سے زیادہ افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزیاں جاری۔ عالمی وبا اب تک 4,35,000 سے زائد زندگیاں نگل چکی، جبکہ متاثرین کی تعداد 80 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برازیل میں روزانہ ہونے والی اموات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ وہاں اب تک 43,389 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔
कोरोना मुतासरीन में हर गुजरते दिन के साथ इजाफे की वजह से लातीनी अमरीका में पेरू समेत दूसरे ममालिक आलमी वबा का नया गढ़ बनते जा रहे हैं। उधर बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क और टेक्सास के गवर्नर्स ने एक और लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर ने मुल्क में कोरोना वायरस के बायस नाफिज ज्यादातर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आज से फ्रांस भर में कैफे और रेस्टोरेंट खुल गए और दीगर यूरोपीय ममालिक में सफर की भी इजाजत मिल गई। भारत में 3,33,000 से जायद केसेस के बाद कोरोना वायरस से परेशान भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऑल पार्टीज मीटिंग बुला ली। पीआईए की छठी खुसूसी परवाज़ 250 मुसाफिरों को लेकर शिकागो से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से पहले अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया था।